الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب الجھتے ہیں ان کے ساتھ جاہل تو کہتے ہیں ہمارا سلام ہے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے
سجدے میں اور قیام میں آمنت باللہ و بآیاتی میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ان آیات کی روشنی میں چند باتیں میں نے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے: مبدا، معاد اور میعاد، کہ ابتدا کہاں سے ہوئی اور ابتدا کے بعد یہ دنیا کی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اور انتہا کیا ہوگی۔ مبدا کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول اور احکامات کا بیان شروع فرمایا وعباد الرحمن سے، کہ جو رحمان کے بندے ہیں انہیں کن احکامات کے تحت دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چال کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو تکبر اور غرور پسند نہیں، اور اللہ رب العزت کی یہ عادت کریمہ ہے کہ جب انسان بڑائی اختیار کرتا ہے اور بڑے بولتا ہے، دعوے کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو جھٹلایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے فلاں عمل کیا اور فلاں عمل کیا، میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، اتنا صدقہ خیرات کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو نے کیا کیا؟ تیرا یہ دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ تو نے جو کچھ بھی کیا وہ میری توفیق سے کیا، میں نے تجھے قوت دی، میں نے طاقت دی، اور میں نے تیرے دل کے اندر ارادہ پیدا کیا، میں نے تیرے اندر طاقت رکھی، تجھے زندگی دی، تو نے کیا کی۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا اور کہتے ہیں اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکا، جو کچھ بھی ہوا یہ تیرے فضل سے ہوا، تیری مہربانی سے ہوا، تیرے کرم سے ہوا، تیری عطا سے ہوا، اے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت اس کے حوصلے کو بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں بندے، تو نہیں تو سب کچھ کیا، گھر سے چل کر کے تو مسجد کی طرف آیا، اور حج کرنے کے لیے تو نے اپنے وطن کو چھوڑا، تو نے سفر اختیار کیا،
تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، اللہ اسے بڑھا دیتے. تو اس لیے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. زندگی گزارنے کا پہلا اصول یہ کہ عاجزی اختیار کر لو، اور جب عاجزی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں بلند کر دیں گے. اور فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دوسری بات بتائی کہ جب جاہل قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے، جو تم سے لڑیں جھگڑیں برا بھلا کہیں الجھیں، تو تم جواب کے اندر ان سے الجھو نہیں بلکہ خاموشی اختیار کر لو اور الوداعی سلام دے کر وہاں سے رخصت ہو جاؤ. حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر موجود تھے. دو آدمی الجھ گئے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگا، برا بھلا کہنے لگا، اور دوسرے نے جواب میں خاموشی اختیار کی اور پھر علیک السلام کے کر کے وہاں سے ہٹ گیا. جس آدمی نے خاموشی اختیار کی، جس کو گالیاں دی گئیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اِنَّ بَيْنَكُمَا مَلَكٌ، کہ تم دونوں کے درمیان میں ایک فرشتہ موجود تھا جو تمہاری طرف سے دفاع کر رہا تھا، اور جب تجھے وہ آدمی گالی دیتا تھا تو اس کے جواب میں وہ فرشتہ اسے کہتا تھا وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ عَلَيْكَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، کہ یہ تیرے لیے ہے اور تو زیادہ اس کا حقدار ہے. جو اس کو کہہ رہا ہے اس کے لیے نہیں بلکہ یہ گالی تیرے لیے ہے اور تو اس کا زیادہ حقدار ہے. وَإِذَا قُلْتَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، اور جب تم نے یہ کہا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو فرشتے نے کہا لا بل علیک وانت احق بہ، کہ نہیں، یہ سلامتی کا حقدار نہیں ہے بلکہ سلامتی تمہارے لیے ہے اور تم اس کے زیادہ حقدار. اس لیے فرمایا کہ دو چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، ایک چال کو اور ایک قال کو. قدم کو بھی قابو میں رکھنا ہے اور زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے. بے ڈھنگا قدم بھی نہ اٹھے اور بے ڈھنگی بات بھی نہ ہو. ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ بے ڈھنگی بات نہ ہو اور دوسرا قدم بھی غلط نہ اٹھے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان دو چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. تیسرا اصول بتا دیا کہ ایک تو دن کے بارے میں ہے کہ دن میں جب تم چلو تو چال کے اندر عاجزی ہو، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بولو تو بول کے اندر نرمی ہو، شفقت ہو، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ. اور پھر اس کے بعد والذین یبیتون، یبیتون مبیت سے ہے اور مبیت کہتے ہیں رات گزارنے. کہ پھر جب تم تنہائی کے اندر پہنچو، رات کا وقت آئے تو رات کس طرح سے گزارنی ہے. فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں والذین یبیتون، کہ جو رات گزارتے ہیں، تنہائی کے اندر پہنچتے ہیں، مخلوق سے تعلق ختم ہوتا ہے اور ہر ایک بندہ سونے کی تیاری میں لگ جاتا ہے، سونے کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. اور بندہ جب سو جاتا ہے تو فرمایا چاہے ایک مقام پر کئی لوگ ہوں لیکن سونے کے بعد ہر ایک تنہا ہے.
اور ہر ایک کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی رات جو گزرتی ہے، تنہائی جو گزرتی ہے، اس حالت میں گزرتی ہے لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ کبھی تو یہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی قیام کے اندر ہیں، کبھی رکوع کے اندر، باقی لوگ پڑے سو رہے ہیں اور یہ اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث درجات، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو درجات کو بلند کرنے والی: افشاء السلام، سلام کا عام کرنا، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کوئی فقیر آئے، مسکین آئے، محتاج آئے، مہمان آئے، جو بھی آئے اس کو کھانا کھلائے۔ کوئی بھی نہیں آتا، اس سے معلوم ہے کہ فلاں آدمی حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور وہ اس کو بلا کر کے کھانا کھلا دے۔ تو فرمایا یہ چیز درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ کتنے درجات بلند ہوں گے اس کا علم اللہ کو ہے، یا اس بندے کو آخرت میں پہنچ کر کے ہوگا کہ اللہ نے اس کے کتنے درجے بلند کیے ہیں۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے وقت جب لوگ پڑے سو رہے ہوں اس وقت نماز کا ادا کرنا، جو تہجد کی نماز کہلاتی۔ فرمایا کہ یہ چیز جو ہے یہ بھی درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ اور صالحین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جس انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے، چاہے دنیا کی نعمتیں ملی یا آخرت کی نعمتیں ملی، وہ تہجد کی نماز کی وجہ سے ملی، کہ یہ ایسی نماز ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ جس کی تاکید فرمائی وہ تہجد کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز صلاۃ اللیل، رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز۔ اور فرمایا صلاۃ اللیل بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کی تیسری صفت بیان فرمائی: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے بندے وہ ہیں کہ رات ان کی اس حالت میں گزرتی ہے کہ کہیں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں رکوع کے اندر ہیں، کہیں قیام کے اندر ہیں، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فرمایا ان کی جو کروٹیں ہیں، ان کے جو پہلو ہیں، وہ ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ فرمایا کہ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر یہ نہیں جانتا کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ ان کے پہلو رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ بھی انہیں ملے گا جزاء، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ دنیا کے اندر عمل کرتے تھے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا: ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔
فرمایا کہ متقین لوگ جنتوں کے اندر ہوں گے، باغات کے اندر ہوں گے، چشموں کے اندر ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ نعمتیں وصول کر رہے ہوں گے کہ جو ان کی دنیا کی نیکیوں کا بدلہ ہوگا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا کہ ان متقین کا حال یہ تھا کہ رات کے بہت کم حصے میں وہ سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اٹھ کر کے وہ اللہ سے مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد تہجد کی نماز انتہائی اہمیت والی نماز ہے، اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی دیں گے اور آخرت کے اندر بھی عطا کریں گے، اور اس کی وجہ سے درجات بلند ہوں گے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، لوگ جوق در جوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دوڑ پڑے، ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے، میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اہل کتاب کے بہت بڑے عالم۔ فرمایا کہ میں نے سب سے پہلے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرہ انور کے اوپر نگاہ پڑی، تو میں نے یہ جان لیا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے پہلی بات جو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس موقع پر، وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، صلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، سلام کو عام کرو، والصلاة باللیل والناس نیام تدخلون الجنۃ بالسلام، رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم اٹھ کر کے نماز پڑھو، تو ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے تدخلون الجنۃ بالسلام، سلامتی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر کے عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کو اس قدر محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت غرفا، فرمایا جنت کے اندر کچھ بالا خانے ہیں کہ ان بالا خانوں سے باہر کی چیزیں نظر آتی ہیں اور باہر سے جنت کے اندر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، وہ بالا خانے اللہ نے کس کے لیے تیار کر رکھے؟ فرمایا کہ وہ بالا خانے اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور جو رات کے وقت کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کے اندر وہ بالا خانے تیار کر رکھے۔ تو اس نے فرمایا رحمان کے بندے کون ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جن کی رات گزرتی ہے تو اس حالت میں کہ لوگ تو پڑے سو رہے ہیں اور یہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں، کہیں قیام میں، کہیں رکوع میں، کہیں سجدے میں۔ حدیث میں آتا ہے 3 موقع ایسے ہیں اللہ رب العزت بندوں سے خوش ہوتے ہیں، ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اللہ کی شان کے مطابق۔ فرمایا ایک اس وقت جب بندے میدان عرفات کے اندر جمع ہوں، اللہ اس وقت فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو، آج یہ میرے بندے
اس حال میں یہاں پہ جمع ہیں کہ سر ننگا ہے، پاؤں سے ننگے ہیں، بال ان کے پورا گندا ہیں، جسم کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، زیب و زینت نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے، گھر بار بیوی بچے وطن سب کچھ چھوڑ کر کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے یہاں پر پھر رہے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ان کو یہاں کھینچ کر لائی؟ وہ میری محبت، کہ انہوں نے میری محبت کی خاطر، میری رضا کی خاطر اور میرا قرب حاصل کرنے کی خاطر سب کچھ چھوڑا۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ میرے بندے تو میرے لیے سب کچھ چھوڑیں اور میں ان کو محروم کر دوں۔ تم گوارو میں سب کی مغفرت چاہیے۔ فرمایا دوسرے اس وقت اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں بندوں سے اور ہنسی آتی ہے خوشی سے کہ جب بندے پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سب کو دے جاتے ہیں۔ مکبر تکبیر کہتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے اور بندے جو ہیں وہ دوڑ دوڑ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ پہلی صف میں مجھے جگہ مل جائے، دوسرا کہتا ہے پہلی صف میں مجھے جگہ مل جائے۔ تو پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے ان کے اندر مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ پہلی صف میں مجھے جگہ ملے، میری نیکیاں بڑھیں، مجھے اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہو۔ تو اللہ کو اس موقع کے اوپر خوشی سے ہنسی آتی ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے کس لیے دوڑ رہے ہیں، کس لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، تاکہ میری رضا نہیں حاصل ہو جائے، میرا قرب حاصل ہو جائے، ان کی حسرات بڑھ جائے۔ یہاں کوئی چیز تقسیم تو نہیں ہو رہی، سوائے اس کے کہ میری رضا ان کو مطلوب ہے۔ اور تیسرے رات کی وقت فرمایا کہ جب میاں بیوی سوئے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی آنکھ کھل جاتی ہے، خاوند کی آنکھ کھلتی ہے، اس کا دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں تہجد کی۔ اٹھا، وضو کیا، اور پھر وضو کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ بیوی کو بھی جگا دوں اور یہ بھی 2 رکعت پڑھ لے، تہجد کی نماز ادا کر لے۔ اسے اٹھایا، اس نے اٹھنے کی اندر پہلو تہی کی تو اس نے پانی لیا اور اس کے چھینٹے لے کر کے اس کے منہ کے اوپر مارے، جس سے وہ ہڑبڑا کر کے اٹھ بیٹھی کہ کیا ہو گیا، پانی کہاں سے آ گیا؟ تو فرمایا یہ موقع ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ہنسی کا کہ دیکھو اس کی محبوبہ سوئی ہوئی تھی اور آرام کی نیند سو رہی تھی، یہ اٹھا اور اٹھ کر کے اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور چاہا کہ میری بیوی بھی اس عبادت میں شامل ہو جائے، اور اب وہ بھی اٹھی اور دونوں اٹھ کر کے میری عبادت کے اندر لگ گئے۔ انہوں نے اپنے آرام کو چھوڑا، نیند کو چھوڑا، راحت کو چھوڑا، کس لیے؟ میری رضا کی۔ تو اسے فرمایا والذین یبیتون لربہم، دنیا کی زندگی گزارنے کا تیسرا طریقہ یہ کہ جب رات تمہاری گزرے تو کس حالت میں؟ کہ رات کے اندر اللہ کی عبادت ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔